کرام، اللہ رب العالمین کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ وہ کریم پروردگار کہ جب اس کا کرم اپنے بندوں پہ برستا ہے تو وہ سخت گرمی کو بھی خوشگوار ٹھنڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہی پروردگار ہے جس کے حکم سے بادل برستے ہیں، جس کے حکم سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اور اسی کے حکم سے یہ ساری کائنات رواں دواں۔ جتنا ہم اس پروردگار کی ان بے شمار نعمتوں پہ ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے ہی پیارے، بڑے ہی محبوب صحابی، جن کا اسلام کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ساری اور حضور کی خدمت میں بڑا اہم اور نمایاں کردار ہے، ہم ان کا تذکرہ کریں۔ ان کا اسم گرامی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا تعلق انصار سے تھا، یعنی جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے صحابہ تھے ان میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا۔ آپ کی کنیت ابو عامر تھی، اور انصار کے مدینے کے رہنے والوں کے جو دو مشہور قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، ان میں سے اوس قبیلے سے حضرت سعد کا تعلق تھا۔ آپ کو سید الاوس بھی کہا جاتا، یعنی قبیلہ اوس کے سردار کہلاتے۔ اوس کے قبیلے میں آگے بہت سے خاندان تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق عبد الاشہل، قبیلہ اوس کا جو خاندان، اسے بنو عبد الاشہل بھی کہہ دیتے ہیں یا عبد الاشہل بھی کہہ دیا جاتا ہے، جناب سعد بن معاذ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ ہوئی، مدینہ کے رہنے والے مکہ گئے۔ حج کے موقع پر رات کی تاریکی میں مشرکین مکہ سے چھپ چھپا کر مکہ کی پہاڑیوں اور گھاٹیوں میں رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی اور حضور کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں تبلیغ کا فریضہ سونپ کر انصار کے مدینہ میں رہنے والے لوگوں کا معلم، استاد اور انہیں دین سکھانے والا بنا کر آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ شریف روانہ کر۔ اور قربان جائیے، اسلام کی تاریخ تبلیغ میں دین کا پیغام دوسروں تک کیسے پہنچانا چاہیے، اس کا مؤثر کامیاب طریقہ کار کیا، حضرت مصعب بن عمیر کا شمار صحابہ کرام میں سے جو کامیاب ترین مبلغین اسلام تھے، ان میں حضرت مصعب بن عمیر کا شمار ہوتا۔ حضور کے آنے سے پہلے پہلے حضرت مصعب بن عمیر نے رسول اللہ کی تعلیمات کو، حضور کے قلب انور پہ نازل ہونے والے قرآن کو مدینہ کے باسیوں تک یوں پہنچا دیا تھا کہ ان کے دلوں کو آپ نے توحید و رسالت کا گلستان بنا دیا۔ اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے اور اپنے مؤثر ابلاغ کے ذریعے حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ کے رہنے والوں کے دلوں کو فتح کیا۔ دن بدن حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ کامیاب ہوتی چلی جاتی۔ اوس اور خزرج، مدینہ کے باسیوں کے دونوں قبائل میں سے لوگ اسلام قبول کرتے چلے جاتے۔ ابھی رسول اللہ مدینہ تشریف نہیں لائے، ابھی تک یثرب کہلاتا ہے۔ حضرت سعد کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے،
جب حضرت مصعب بن عمیر کی سرگرمیوں کا پتہ چلتا کہ مصعب بن عمیر مکہ سے آئے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، خود میرے قبیلے کے خزرج کے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے، تو حضرت سعد بڑے غصے سے حضرت مصعب کو تبلیغ سے روکنے کے لیے حضرت سعد کے پاس تشریف لائے۔ آپ حضرت اسعد بن زرارہ کے ہاں مقیم تھے۔ جب سعد بن معاذ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ کے میزبان نے کہا کہ مصعب، مدینے کا ایک بڑا اہم شخص آپ کے پاس آ رہا، اگر آپ اسے قائل کر لیں گے، اس آنے والے کو اگر آپ اپنے تبلیغ، اپنے پیغام کے لیے قائل کر لیں گے تو بہت جلد سارا مدینہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائے۔ یثرب کے بہت سے لوگ اس ایک شخص کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ سعد بن معاذ، اوس کے سردار، یثرب کے نامی گرامی شخص، اسلام سے پہلے بھی جنہیں بڑا نمایاں مقام تھا، مصعب بن عمیر کے پاس آتے ہیں اور بڑے غصے سے، ایک ناراضگی کے اظہار سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں آ کے کیا تبلیغ شروع کی، آپ لوگوں کو کیا نئی باتیں بتا رہے ہیں، آپ یہ کام بند کر دیں، یہ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر خاموشی سے بات سنتے رہے۔ جب حضرت سعد نے اپنی گفتگو پوری کر لی، حضرت مصعب نے کہا کہ اے سردار اوس، اگر آپ مناسب سمجھیں آپ میری بات ایک بار سن لیجیے، میں پیغام کیا دیتا ہوں، میں تلقین کیا کرتا ہوں، میں دعوت کس چیز کی دیتا ہوں۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ نے زمانہ دیکھا ہے، زمانہ شناس ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، برے بھلے کو پہچانتے ہیں، آپ ایک بار مجھے موقع دیں کہ میں اپنی دعوت آپ کے سامنے پیش تو کروں، اگر آپ کو اچھی لگے آپ قبول کر لیجئے، اور اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ کو وہ بات سننے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا جو آپ کو پسند۔ جب حضرت مصعب بن عمیر نے یہ فرمایا تو سعد بن معاذ، عرض کی بڑے دانا، بڑے سمجھدار، صاحب فہم شخص تھے، کہنے لگے کہ آپ نے بات تو درست کی ہے کہ ہمیں کسی کی بات سننی تو چاہیے کہ وہ کہتا کیا، اگر ہمیں اچھی نہیں لگتی تو ہم اسے رد کر دیں، بتائیے آپ کیا دعوت دیتے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے بڑے احسن طریقے سے اللہ کی وحدانیت اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت اور حضور جو پیغام لے کر آئے تھے کہ عبادت اللہ کی ہے، بندگی اللہ کی ہے، یہ بت، یہ دیوی، یہ دیوتا، یہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، انسان کی پیشانی صرف اور صرف خالق و مالک کے حضور جھکنی چاہیے۔ یہ دعوت بھی دی اور قرآن بھی پڑھ کر سنا ہے۔ اللہ اکبر، رب کا کلام ہو، پڑھنے والے مصعب بن عمیر ہوں اور سننے والے اوس کے سردار ہوں، جو عربی زبان کو بحسن و خوبی جانتے ہیں، اس کے حسن و قبح کو، اس کی اچھائیوں اور برائیوں کو، اس کی خوبیوں اور خامیوں کو جانچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، قرآن سنتے گئے اور دل کی دنیا روشن ہوتی چلی گئی۔ وہ سعد بن معاذ جو حضرت مصعب کو تبلیغ سے روکنے کے لیے آئے تھے، جناب سیدنا مصعب بن عمیر کے کلمہ حق میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ اور پھر جب اپنے قبیلے میں واپس گئے تو آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے، ایمان میں اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے، بڑی تاثیر رکھی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم اس کشش اور تاثیر سے آگاہ ہی نہیں ہوتے۔ حضرت سعد اپنے گھر سے خاندان والوں کو، جو قریبی لوگ تھے، بتا کے گئے تھے کہ میں مصعب کو تبلیغ سے روکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب واپس آئے ہیں، جن کے پاس سے اٹھ کے گئے تھے، جب انہوں نے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ وہ سعد نہیں تھے جو یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں۔ یہ جب آ رہے ہیں، ان کے چہرے کے تاثرات، ان کی باڈی لینگویج، ان کا فیس امپریشن یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ سعد نہیں جو یہاں سے اٹھ کے گئے۔ آپ واپس آتے ہیں، بنو عبد الاشہل، سارا خاندان اکٹھا ہے، آپ سب لوگوں سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں کہ اے خاندان عبد الاشہل، اے اوس کے لوگوں، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے، تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے؟ سارا خاندان بیک زبان ہو کے بولتا ہے کہ آپ بڑے کریم سردار ہیں، آپ ہم میں بڑے عزت والے ہیں، آپ بڑے امانت دار ہیں، آپ اپنے قبیلے کے لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں، ہم سب کو آپ کی سرداری پر، آپ کی امانت پر اور آپ کی دیانت پہ پورا بھروسہ۔
ایک طرح سے جسے آج ہم ووٹ آف کانفیڈنس کہتے ہیں، ایک طرح سے جسے آج ہم اعتماد اور اپنی قوم اپنے خاندان کا جو بھروسہ ہے وہ جیتنا کہتے ہیں۔ جب حضرت سعد نے اپنی قوم اور خاندان سے اپنی ذات پر اعتماد کا اقرار کروا لیا تو آپ نے فرمایا میرے خاندان والوں سن لو، تمہارے مردوں اور عورتوں سب سے میرا سلام و کلام حرام ہے، میں اس وقت تک کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک وہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ لیتا، جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرے گا سعد نہ کسی سے بولے گا نہ کسی سے گفتگو کرے گا۔ اور شام سے پہلے پہلے حضرت سعد کی وجہ سے آپ کا سارا خاندان مسلمان ہو چکا۔ کتنا بابرکت دن تھا اور وہ کیسا بابرکت مبلغ تھا، اور حضرت سعد کی قربانی دین کے ساتھ اخلاص دیکھیے کہ ابھی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر بھی نہیں ہوئے ہیں، رسول اللہ کی زیارت بھی نہیں کی ہے، حضور ابھی مکہ میں ہیں، سعد مدینے میں ہیں، حضرت مصعب بن عمیر سے سن کے ایمان قبول کیا تو اس شان سے قبول کیا ہے کہ اپنے سارے خاندان کو اسلام میں داخل کرنے کا باعث بن گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ خصوصاً میں اپنے بزرگوں کی توجہ چاہوں گا جو خاندان کے بڑے، جنہیں اللہ نے ان کے خاندان میں عزت دی ہے، احترام دیا ہے، وقار دیا ہے۔ حضرت سعد کا یہ فیصلہ، حضرت سعد کا یہ رویہ، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس حکمت کہ سربراہ خاندان کو کیا کرنا چاہیے، اسے اپنی حیثیت کو خاندان کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اسے اپنے خاندان کی آخرت کی بہتری، اپنے خاندان کی اخروی سرخ روئی، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کامیابی، یہ سربراہ خاندان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو خاندان کی بہتری کے لیے استعمال، اور اصل بہتری وہ آخرت کی کامیابی۔ پھر جسے اللہ نے دنیا میں جتنا بلند مقام دیا، جتنی اللہ نے اسے تاثیر دی ہے، جتنا اللہ نے لوگوں کے دلوں کو اس کے ساتھ متعلق کیا ہے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی چلی جاتی کہ وہ صرف دنیا کا نہ سوچے، صرف چند ایک مفادات کا نہ سوچے، وہ آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ۔ رسول اللہ کے صحابہ یوں ہی فیصلہ کیا کرتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے اسی طرح۔ ہجرت ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آتے ہیں۔ اوس اور خزرج، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے خاندان قبیلے کے لوگ حضور کے غلاموں میں شامل ہیں، حضور کے صحابہ میں شامل ہیں، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا موقع آتا۔ ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے، لیکن آج صرف غزوہ بدر میں حضرت سعد کا جو رول، جو کردار تھا، ہم صرف اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دلائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کا معرکہ برپا ہونے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے رائے لی تو مہاجرین میں سے 2-3 آراء سامنے آئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی اپنی رائے پیش کی، حضور کی تمام فیصلوں پہ مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور حضور کے ہر حکم کی تعمیل کا اعلان کیا۔ سیدنا عمر نے بھی یہی اعلان کیا، حضرت مقداد بن اسود نے بھی یہی اعلان کیا۔ رسول اللہ نے پھر اعلان کیا کہ لوگوں بتاؤ تمہاری رائے کیا، اور حضور کا جو اشارہ تھا وہ انصار کی طرف، کیونکہ انصار کی تعداد زیادہ تھی، مہاجرین کی تعداد کم تھی۔ جب حضور نے بار بار یہ فرمایا تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ شاید ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیجئے، اگر آپ حکم دیں گے آپ کے حکم پر ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کو بھی تیار، اگر آپ سمندر میں پھاندنے اور کودنے کا حکم دیں گے اللہ کے رسول ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک شخص بھی ہم میں سے، انصار میں سے، اوس میں سے، خزرج میں سے جو آپ کے ساتھ ہے، کوئی بھی قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا۔ اور اللہ تعالی ہماری طرف سے اس بدر کے میدان میں آپ کو وہ منظر دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ اعلان بدر کے میدان میں کرنے والی ہستی حضرت سعد بن معاذ کی ہستی، اور یہ صرف اعلان ہی نہیں رہا
جب معرکہ بدر پیش ہوا ہے، انصار صحابہ نے، حضرت سعد بن معاذ کے خاندان نے اسی شجاعت، اسی بہادری اور اسی جواں مردی اور رسول اللہ کے اوپر جانثاری کا مظاہرہ کیا جس کا آپ نے اعلان کیا۔ حضور نے میدان بدر میں اوس کا جھنڈا حضرت سعد ہی کو عطا فرمایا۔ آپ اہل بدر صحابہ میں اور میدان بدر میں جو علم بردار رسالت مآب تھے، جنہیں رسول اللہ نے لشکر کے مختلف جھنڈے عطا کیے تھے، ان میں ایک حضرت سعد بن معاذ۔ یہ غزوہ بدر میں آپ کی شمولیت۔ اس سے اگلے برس غزوہ احد ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ہم جانتے ہیں کہ بڑے ہی کٹھن حالات مسلمانوں کو دیکھنا پڑے، یہاں تک کہ کئی ایک صحابہ کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے۔ اللہ کے رسول ثابت قدم رہے اور چند ایک صحابہ اور جانثار حضور کے ارد گرد ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے۔ میدان احد میں اس شدید مشکل اور شدید کٹھن موقع پر جن کے قدم میدان جنگ سے اکھڑے نہیں تھے، بلکہ جو ثابت قدمی کے ساتھ رسول اللہ کے دفاع میں پیش تھے، انہی میں سے ایک حضرت سعد بن معاذ بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے اس موقع پر جب مشرکین نے رسول اللہ کی ذات کو ٹارگٹ کر کے آپ کو اپنا نشانہ بنا کے حملے شروع کیے، جو صحابہ حضور کے ارد گرد پروانوں کی طرح اپنے تن من دھن سے حضور کا دفاع کر رہے تھے، انہی میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل۔ اور پھر اس کے بعد 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوتا ہے، جسے قرآن حکیم میں غزوہ احزاب کے نام سے ذکر کیا گیا۔ سورۃ الاحزاب میں اس کا تفصیل سے تذکرہ۔ اس غزوہ میں بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہادری اور جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ اسی غزوہ خندق میں دشمن کا ایک تیر حضرت سعد کے بازو پہ آ کے لگا، اور جو بنیادی اور مرکزی رگ ہوتی ہے جسم میں خون کو سپلائی کرنے کی، عربی میں اسے اکحل کہتے ہیں، وہ بڑی والی رگ جو خون کی ہے وہ تیر کی وجہ سے کٹ گئی۔ آپ کی مرہم پٹی کی گئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حضرت سعد کے اس زخم کو جلا کر، جو اس زمانے میں زخم کو ٹھیک کرنے کا ایک پروسیس طریقہ ہوتا تھا، حضور نے خود حضرت سعد کے زخم کی مرہم پٹی کی، لیکن جو اللہ کو منظور تھا خون بند نہ ہوا۔ جب زخم جلایا گیا تو بند تو ہوا لیکن پھول گیا بازو، اور نظر یہ آنے لگا کہ شاید حضرت سعد اس زخم سے جان بر نہ ہو سکے۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو حضرت سعد نے پھر ایک دعا مانگی۔ اسد الغابہ میں، الاستیعاب میں، اور جو صحابہ کرام کے حالات کی کتب ہیں اور کتب احادیث میں بھی حضرت سعد کی یہ دعا نقل کی گئی۔ اس دعا کے کلمات بتاتے ہیں کہ حضرت سعد کے دل میں رسول اللہ کا کتنا پیار تھا۔ اور پھر آگے ہم سنیں گے کہ جس قلب سعد میں محمد الرسول اللہ کی محبت، آپ کا پیار، اس کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اس قلب سعد کی پھر رب کی بارگاہ میں عزت افزائی کیا ہوگی۔ حضرت سعد غزوہ خیبر میں زخمی ہیں، بازو کی رگ کٹ گئی ہے، خون رکنے میں نہیں آ رہا، لگ رہا ہے کہ شاید جانبر نہیں ہو سکیں گے۔ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ، اگر قریش سے ابھی کوئی اور جنگ ہونا باقی ہے تو پھر مولا مجھے زندگی دے، میں قریش کے خلاف میدان جنگ میں کھڑا ہوں۔ کیوں؟ حضرت سعد عرض کرتے، مولا مجھے سب سے زیادہ اس قوم سے جنگ کر کے خوشی ہوگی جس نے تیرے نبی کو اذیت دی، جس نے تیرے نبی کو ان کے شہر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے۔ مولا میں ان کے خلاف پھر میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ میں بدر میں بھی گیا، میں احد میں بھی گیا، میں خندق میں بھی تھا، اور الہی اگر ابھی بھی قریش اور ان کی ہٹ دھرمی ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی اگر ان کی دشمنی اور دلوں کا بغض، اور ابھی بھی اگر ان کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ پھر حضور کے خلاف میدان میں آئیں گے، تو مولا مجھے زندہ رکھنا۔ الہی زندگی دے، لیکن کیوں دے؟ کہ تیرے رسول کے دشمنوں کے خلاف پھر میدان جنگ میں کھڑا ہو سکے۔ یا اللہ اگر قریش سے کوئی جنگ ہونی ہے تو پھر مجھے زندگی دے، میں قریش کے خلاف تیرے رسول کے دفاع میں کھڑا ہو سکوں۔ اور یا اللہ اگر آئندہ قریش سے جنگ نہیں ہونی تو مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پہ فرمایا تھا، جب قریش بدحواس ہو کے اپنا ساز و سامان وہیں چھوڑ کے بھاگے تھے،
حضور نے فرمایا اب ہم ان پہ حملہ کریں گے، انہیں آئندہ حملہ کرنے کی جرت نہیں ہو۔ حضرت سعد بن معاذ دعا مانگتے، مولا آئندہ اگر جنگ نہیں ہونی تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن اگلا جملہ سنیے، یا اللہ جب تک بنو قریظہ کے انجام سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں، مولا اس وقت تک مجھے موت نہ آئے۔ بنو قریظہ مدینہ کے قریب بسنے والا یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ جب 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین عرب، کفار عرب، مشرکین مکہ، کفار قریش، یہ سب مل کر ایک بہت بڑا اتحاد بنا کر باہر سے مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوئے تھے، منافقین نے اور یہودیوں کے اس قبیلے بنو قریظہ نے معاہدے کے باوجود عہد شکنی کی تھی اور کفار مکہ کا ساتھ دیا اور ایک طرح سے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی۔ حضرت سعد کو اس کا بڑا افسوس تھا، بڑا دکھ تھا کہ انہوں نے عہد کیا تھا رسول اللہ کے ساتھ، میثاق مدینہ ہوا تھا کہ مدینے پہ حملہ ہوگا تو مل کر دفاع کریں گے، اسی کی وجہ سے یہودیوں کو ان کی عبادت کی، ان کے کاروبار اور ہر چیز کی اجازت دی گئی۔ لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر یہودیوں نے اپنی فطرت کا اظہار کیا اور خصوصاً بنو قریظہ نے شدید بدعہدی اور غداری کا ارتکاب کیا۔ حضرت سعد اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، مولا اگر قریش سے جنگ نہیں ہونی مجھے شہادت نصیب کر، لیکن الہی جب تک بنو قریظہ کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، جب تک ان غداروں کا انجام اسے دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں، مولا اس وقت تک سعد کو موت عطا نہ فرما۔ آپ دعا مانگتے ہیں، رسول اللہ غزوہ خندق سے واپس آتے ہیں، گھر میں ہتھیار اتار کے آپ آرام کا ارادہ فرماتے ہیں، جناب جبریل حاضر بارگاہ ہو جاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور بتاتے ہیں کہ میں آرام کرنے لگا تھا۔ جناب جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ہتھیار کھول دیے، فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں کھولے۔ حضور مشرکین مکہ تو چلے گئے، لیکن جنہوں نے غداری اور بدعہدی کی ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ انہیں سبق سکھایا جائے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جناب جبریل سے کہ جبریل کدھر جانا ہے؟ جناب جبریل اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ بنو قریظہ کی طرف کوچ کر۔ اللہ کے رسول اعلان کر دیتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے وہ نماز عصر بنو قریظہ میں پہنچ کے ادا کرے۔ فوراً ادھر روانگی ہوتی ہے۔ حضرت سعد شدید بیمار ہیں، آپ کو خیمے میں، اس زمانے کا آپ ہاسپٹل کہہ لیجئے، جہاں معالجین موجود تھے، علاج ہو رہا ہے، حضرت سعد وہاں ہیں، سفر کے قابل ہی نہیں۔ رسول اللہ تشریف لے جاتے ہیں، 25 دن تک بنو قریظہ کا محاصرہ رہتا ہے، وہ باہر نکل کر جنگ بھی نہیں کرتے ہیں اور قلعے کا دروازہ بھی نہیں کھولتے۔ 25 دنوں کے بعد بنو قریظہ اس شرط پر دروازہ کھولتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں۔ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت سعد اوس کے سردار تھے، اور اوس وہ قبیلہ تھا انصار کا جن کا بنو قریظہ سے اسلام سے پہلے کے بڑے قریبی تعلقات تھے، تجارتی مراسم بھی تھے اور خاندانی تعلقات بھی تھے۔ بنو قریظہ نے اس بات پہ اپنے اتفاق کا اظہار کیا کہ سعد بن معاذ جو ہمارا فیصلہ کریں گے ہمیں وہ فیصلہ منظور ہو۔ رسول اللہ نے بھی اسے قبول کر لیا اور حضور نے باقاعدہ حضرت سعد کو مدینے سے بلوایا۔ آپ بیمار تھے، زخمی تھے، آپ کو بلوایا گیا۔ جب جناب سعد بن معاذ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، صحابہ بھی موجود ہیں، یہودیوں کے قبیلے کا محاصرہ کیے 25 دن ہو چکے ہیں، نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت سعد آتے ہیں اور رسول اللہ کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں جسے محدثین نے نقل کیا۔ حضور فرماتے قوموا الی سیدکم۔ جناب سعد آتے ہیں اور حضور صحابہ سے کہتے اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا قوموا الی خیارکم، اے صحابہ اور خصوصاً انصار، خصوصاً قبیلہ اوس جو تم میں سے بہترین ہے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اندازہ فرمائیے حضرت سعد کی شان کا کہ جن کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے کا حکم اللہ کے رسول دے رہے ہیں۔ اسی حدیث سے علماء نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ اگر کسی شخص کے دینی تعلق کی وجہ سے، اس کے دین کے علم کی وجہ سے، اس کے رب سے اور رب کے رسول سے تعلق کی وجہ سے، اس کے دینی تشخص کی وجہ سے اس کے احترام میں کھڑا ہوا جائے تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ صحابہ کھڑے ہوئے، بڑے اہتمام سے جناب سعد کا استقبال کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری صورتحال حضرت سعد کو بتائی اور فرمایا کہ سعد اب فیصلہ آپ کریں۔
اندازہ لگائیے، اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے، صاحب وحی امام الانبیاء والمرسلین تشریف فرما ہے، اور حضور کی موجودگی میں ایک انتہائی اہم معاملے کا فیصلہ وہ سعد بن معاذ کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ جب فیصلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے قبیلے کے لوگ سفارشیں کرتے ہیں۔ عرض کی تھی کہ قریبی اور قدیم تعلقات ہیں بنو قریظہ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے لوگ سفارشیں کرتے ہیں کہ سعد خیال کیجئے گا، ہمارے ان سے بڑے پرانے تعلقات، تجارتی تعلقات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، خیال کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے سعد کو چنا ہے، اور ارد گرد کے خاندان کے قریبی لوگ، چچا، تایا اور دیگر جو رشتہ دار ہیں، آپ کے ملنے جلنے والے ہیں، وہ آپ کو سفارشیں کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھیان سے فیصلہ کیجیے۔ حضرت سعد سب کی سفارشیں سن رہے ہیں، خاموش ہیں۔ جب سب سفارشیں کر چکے، آپ نے فرمایا میں اب زندگی کے اس حصے میں ہوں کہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کا کوئی بار، کوئی پریشر، کوئی بوجھ نہیں ہے، جو میرے رب کی رضا ہے، اللہ کے رسول کی جو رضا ہے میں وہی کروں۔ آپ بنو قریظہ سے دوبارہ اقرار کرواتے ہیں کہ کیا تم میرے فیصلے کو مانو گے؟ جب وہ اقرار کر لیتے ہیں تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری رائے یہ ہے کہ ان کے جو مرد ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے، اور ان کے مال اور جائیدادیں مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہودیوں کی مقدس کتاب بائبل، تورات، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، بائبل کے اندر غداری کی سزا یہی ہے جو حضرت سعد نے فرمائی۔ بد عہدی کی سزا، کسی سے معاہدہ کرنے کے بعد جنگ کے موقع پر دشمن کے ساتھ مل کر اس معاہد کے خلاف حملہ کرنا اور جنگ کا حصہ بننا، تورات کے اندر غداری کی یہی سزا ہے جو حضرت سعد نے فرمائی۔ حضرت سعد فیصلہ کرتے ہیں، اور صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3804، رسول اللہ سنتے ہیں تو سن کر فرماتے ہیں سعد لقد حکمت فیہم بحکم اللہ، اور سنن ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں، لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق 7 سماوات، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما سعد آپ نے ان کا وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے، سعد آپ نے ان کا وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے، عرش اعظم سے اللہ کو بھی یہی فیصلہ منظور ہے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے اس سعد کی دوربینی کا، اس سعد کی دانش مندی کا، جو زمین پہ کھڑے ہو کے فیصلہ کرتا ہے، اور رب کا محبوب فرما رہا ہے کہ سعد یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے عرش اعظم پہ کیا۔ یہ رتبہ، یہ درجہ، یہ مقام اور یہ شان یہ سعد بن معاذ کی، یہ سید الاوس۔ اور پھر وہی جو آپ نے فیصلہ کیا تھا اسے نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے اور دعا پہلے عرض کر دی جو آپ نے مانگی تھی، بنو قریظہ کے انجام سے اللہ نے سعد کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ یہی تو فرماتا ہے کہ تم میرے بن کے تو دیکھو، میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ میں کیسے کسی کا بنا کرتا۔ سعد رب کے بنے ہیں، اللہ نے ایک ایک دعا کو پورا کیا۔ دعا مانگی تھی مولا اگر قریش سے جنگ ہونی ہے تو زندگی عطا فرما، جنگ نہیں ہونی تو مجھے شہادت عطا فرما، اور مولا موت اس وقت نہ آئے جب تک میں بنو قریظہ کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ ایک ایک دعا رب سعد نے پوری کی ہے۔ واپس تشریف لائے ہیں، طبیعت بگڑتی ہے، اور خود رسول اللہ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضور حضرت سعد کے پاس بیٹھے ہیں، آخری لمحات ہیں، اور رسول اللہ کی چشمان مبارکہ سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سعد کی وفات پہ جتنے صدمے کا، جتنے دکھ اور جتنے غم کا اظہار اللہ کے رسول نے کیا ہے، کم ہی کسی اور صحابی کی موت پہ حضور نے اتنے غم اور دکھ کا اظہار کیا۔ حضرت سعد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3803، صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک پورا چیپٹر ذکر کیا ہے، باب مناقب سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ کے مناقب کا باب، اور اس میں یہ حدیث ذکر کی ہے سیدنا سعد کا انتقال ہوا ہے، رسول اللہ موجود ہیں، صحابہ دل گرفتہ ہیں، دکھی ہیں، غم زدہ ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، اور ایک روایت میں فرمایا اہتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ۔ قربان جائے اس صحابی کی عظمتوں پہ جن کی میت رسول اللہ کے سامنے پڑی ہے، اور حضور فرماتے ہیں لوگو
اللہ کا عرش سعد بن معاذ کی موت پہ ہل گیا، اللہ کے عرش میں حرکت ہوئی ہے، اہتز عرش الرحمن، رحمان کا عرش سعد بن معاذ کی موت پہ حرکت میں آیا۔ محدثین لکھتے ہیں معنی یہ ہے کہ عالم بالا میں بھی حضرت سعد کی موت پہ دکھ اور غم کو محسوس کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، حضور حضرت سعد کے جنازے میں خود تشریف لے جاتے ہیں، جنازہ اٹھا کے لے جایا جا رہا۔ حضرت سعد بھاری بدن کے تھے، جب اٹھانے والوں نے جنازہ اٹھایا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے چارپائی پہ کچھ رکھا ہی نہیں، بالکل ہلکی مئی۔ منافقین نے اس پہ بھی پراپیگنڈا شروع کیا اور الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کی کہ حضرت سعد کا جسم تو بڑا بھاری تھا، یہ جنازہ تو لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں خالی جا رہا۔ جب اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں رسول اللہ کی سماعتوں تک پہنچی، حضور نے فرمایا لوگوں دھیان رکھنا، سعد بن معاذ کا جنازہ تم نہیں اٹھا رہے، اللہ کے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ فرمایا 70,000 فرشتے سعد بن معاذ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، بڑی ایمان افروز بھی ہے، حضرت سعد کی شان بھی بتاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں آخرت بھی یاد دلاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا ان للقبر ضغطہ، فرمایا جو بھی قبر میں جاتا ہے قبر اسے ضرور دباتی ہے، قبر ایک بار اسے ضرور دباتی ہے۔ اور فرمایا یہ ضغطہ قبر، یہ قبر کا دبانا یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِّنْهَا نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 24,283، حضور فرماتے اگر قبر کے اس دبانے سے کوئی نجات پا سکتا تو سعد بن معاذ نجات پا جاتا۔ اتنی عظیم شان ہے، لیکن وہ ضغطہ قبر کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ یہاں بھی حضور نے متوجہ کیا، اور حضور نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے اعوذ بک من فتنۃ عذاب القبر، مولا میں فتنہ عذاب قبر سے تیری پناہ مانگ۔ اور آخری حدیث حضرت سعد بن معاذ کی عظمت و شان کا اظہار کرنے والی، جسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں ذکر کیا، حدیث نمبر 6348۔ حضرت سعد کا انتقال ہو چکا ہے، تدفین ہو چکی ہے، آپ دنیا سے 5 ہجری میں تشریف لے جا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعد میں کسی موقع پر کسی علاقے کا بادشاہ ایک شاندار ریشم کا جبہ بھیجتا، بڑا قیمتی ریشم ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا ریشم ہے، حضور کی بارگاہ میں جبہ بھجوایا جاتا، صحابہ موجود ہیں، اور وہ جبہ اتنا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں کہ دیکھتے ہی چھونے کو جی کرتا۔ صحابہ اسے چھوتے ہیں، چھو کر اس کی نرمی، اس کی ملائمت کو محسوس کر کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا قیمتی، اتنا نرم و نازک ریشم آج تک نہیں دیکھا۔ صحابہ اپنی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اتعجبون من لین ھذی، کیا اس ریشم کی نرمی سے تم حیران ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں اس پہ تعجب ہو رہا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، ہمارے لیے یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے، آج تک نہیں دیکھی ہے۔ سنیے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنۃ خیر منھا وعلی، ایس دنیا کے ریشم پہ تعجب کرنے والوں، جنت میں میرے رب نے سعد بن معاذ کو جو رومال دیے ہیں وہ اس سے کہیں بہتر ہیں۔ سعد کے جنت میں ملنے والے رومالوں کا ریشم اس ریشم سے کہیں زیادہ نرم و نازک ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ لطیف، اس سے کہیں زیادہ ملائم ہے، تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ یہ حضرت سعد بن معاذ ہیں، یہ جانثار رسول ہیں، یہ سید اوس ہیں، یہ وہ ہیں جن کا جنازہ فرشتے اٹھاتے ہیں اور جن کی وفات پہ رسول اللہ اظہار غم اور دکھ فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں بھی حضرت سعد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسلام کے ساتھ اور پیغمبر اسلام کے ساتھ پرخلوص تعلق نصیب فرمائے۔